على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ دینی ماؤں بہنوں کی بڑی قربانی ہے کہ آپ کا یہ آرام کا وقت ہے، آپ اپنے آرام کے وقت کو قربان کر کے اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے یہ جمع ہو گئی۔ یہ آپ کی بڑی قربانی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں قربانی بڑی پسند ہے اور وہ بڑا قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ جو انسان اللہ کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے، اس بندی سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ماشاءاللہ آپ گھر کی صفائی کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، بچوں کی تربیت کرتی ہو، یہ سب آپ کی بڑی قربانی ہے۔ یہ عاجز آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہے، یہ قربانی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت اپنے اللہ کے لیے بھی نکال لیا کریں۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا، اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اس کے کبھی بھی اچھے دن نہیں آتے۔ آج مستورات کے پاس عام طور پر گھر کی صفائی کے لیے وقت ہے۔ ایک عورت گھر کی صفائی میں 2-5 گھنٹے لگا دیتی ہے۔ ایک کاش اپنی دل کی صفائی کے لیے بھی وقت نکالتی اور اپنے دل پر محنت کرتی تو دل کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دل دیا ہے۔ اللہ بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے۔ یہ ایک دل ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل تو حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو، اور یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا کہ انسان اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے، گھر گندا ہو تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ بالکل یہ دل اللہ کا گھر ہے، ہمیں اسے بھی صاف رکھنا ہے۔ یہ دل گندا ہو تو اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اسی لیے فرمایا کہ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان۔ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ بہت سی عورتوں کو شکایت ہوتی ہے، کسی کو بھابھی سے، کسی کو ڈیرانی سے، کسی کو جیٹھانی سے، کسی کو اڑوس پڑوس کی عورتوں سے، اور وہ ان کی غیبت میں لگ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ نہیں ملے گا۔ فرمایا اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل پر محنت کرو۔ جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتے ہو، اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی دی ہے نا،
یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی لامحدود زندگی۔ جو یہاں سے گیا وہ دوبارہ لوٹ کے آیا نہیں ہے۔ فرمایا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، آپ یقین مانیں اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ کتنی عورتیں، وہ کتنی مستورات، وہ کتنی مائیں بہنیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی، آپ کے ساتھ باتیں کرتی تھی، آپ کے ساتھ شادیوں میں کھانے کے لیے جاتی تھی، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، انہیں آپ دیکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، کفن میں جیب نہیں تھا اور قبر میں الماری نہیں تھی، وہ خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے، ان کے بچے یہیں رہ گئے، ان کا مکان یہیں رہ گیا، ان کے شوہر بچے یہیں رہ گئے، اور وہ عورت دنیا سے چل بسی، اور اس عورت کے زیورات اور اس کا فون اور اس کی چیزیں، وہ ساری چیزیں یہیں رہ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی قبر پر پردہ کیا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا، اور پاٹیے بچھا دیے گئے اور اس پر مٹی ڈال دی گئی، اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے پردہ فرما گئی۔ کیا وہ عورتیں جن کا انتقال ہو گیا، کیا کبھی وہ دوبارہ لوٹ کے آئی ہے؟ میری دینی ماؤں بہنوں، کیا میرا اور آپ کا انتقال نہیں ہوگا تو کیا میں اور آپ لوٹ کر آئیں گے؟ نہ میں لوٹ کر آؤں گا نہ آپ لوٹ کر آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کچھ کر لے اس سے پہلے جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا۔ فرمایا جب واٹس ایپ پر تیری انا للہ کی خبریں چلنے لگے، مسجد کے مائک سے تیری انتقال کی خبریں پھیلنے لگے، انسان اس سے پہلے تو اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے خالق کو راضی کر لے، اپنے مالک کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ماں کا بچہ گم ہو جائے، وہ ماں سے مل جائے، ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جب اللہ کا بچھڑا ہوا بندہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری دینی ماں و بہنوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، نقد اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت کریں۔ سب سے پہلے اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پردے کا اہتمام کریں گی۔ آپ یاد رکھیں، پردہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، یہ کوئی آپ پر ظلم نہیں ہے، آپ کے لیے بڑی فائدے کی چیز ہے، آپ کی حفاظت کی چیز ہے، آپ کے مقام کو بڑھانے والی چیز ہے، آپ کے لیے عزت کی چیز ہے، آپ کے لیے شرافت کی چیز ہے۔ ارے جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اسے چھپایا جاتا ہے، سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے، ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے، جواہرات کو چھپایا جاتا ہے، قیمتی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ بڑی قیمتی چیز ہو، اس لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ ارے چاکلیٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے چھلکے میں اچھی لگتی ہے، اگر چاکلیٹ کا اوپر سے کور اتار دیا جائے فوراً کیڑیاں چاکلیٹ کی طرف لپک پڑتی ہے اور اس چاکلیٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اور وہ چاکلیٹ کھانے کے قابل نہیں رہتی، اور کیڑیوں کے کھانے کی وجہ سے پھر وہ چاکلیٹ بے مزہ ہو جایا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس مستورات کے اوپر سے پردہ اتر جاتا ہے، نوجوانوں کی اور اللہ کے ناراض کرنے والوں کی نظر ان پر لگ جاتی ہے، شیطان لوگوں کو ان کے اوپر لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، اور جتنے مرد ان کو دیکھتے ہیں سب کا گناہ اس عورت کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتے ہیں اس عورت سے۔
آپ کیلے کو دیکھو، کیلے کا چھلکا اتار دیا جائے، کیا کوئی کھائے گا؟ کیا کوئی اسے کھانا پسند کرے گا؟ نہیں نہیں، وہ اپنے چھلکے میں اچھا لگتا ہے، تربوز اپنے چھلکے میں اچھا لگتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر قیمتی چیز کے اوپر غلاف ہوا کرتا ہے، اس کی اہمیت وہ بڑی ہوتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بڑی قیمتی ہو، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تقریباً سارے انبیاء عورتوں کے پیٹ سے آئے، سارے اولیاء عورتوں کے پیٹ سے آئے۔ حضرت خواجہ صاحب، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بنگال کے سفر سے تشریف لائے۔ حضرت کے ہاتھ میں 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی۔ خواجہ صاحب بڑے خوش تھے۔ ماں نے کہا کہ معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو نا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی فلاں سفر میں گیا تھا، اتنے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ بتائیں میں خوش نہیں ہوں تو میں اور کیا ہوں گا؟ اللہ اکبر۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا معین الدین، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تو تیری ماں کا کمال ہے۔ کہنے لگے امی جی آپ کا کمال کیسے ہے؟ فرمایا بیٹا معین الدین، جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ماں وضو کر کے دودھ پلاتی ہو اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلاتی ہو، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، زندگی بنانے کی جگہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ پردے کا اہتمام کرو گی، اللہ کی رحمتوں میں آ جاؤ گی۔ بہت سی مستورات کہتی ہے مولانا صاحب ہم پردہ کرتے ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ارے کورونا نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو عورت ماسک میں سانس لے سکتی ہے وہ نوسپیس میں بھی سانس لے سکتی ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر لیں، ارادہ کر لیں اور اس بات کو طے کریں کہ نہ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گی۔ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں پردے کا ماحول نہیں۔ ارے تیرے علاقے والا کوئی تیری قبر میں آنے والا نہیں اور تو ان کی قبر میں آنے والا نہیں۔ ان کا جواب تجھے نہیں دینا قبر میں، اور تیرا جواب وہ نہیں دیں گے۔ تجھے اپنی قبر میں خود جانا ہے، اللہ کو منہ خود بتانا ہے۔ ارے تو پہلی نیت کر لے، کیا پتا تو پہلی وہ مستورات ہو، تجھے دیکھ کر ایک وقت آئے گاؤں کے ساری مستورات پردہ کرنے لگے تو نوجوان اپنی اوقات میں رہنے لگے، اللہ کی رحمتیں اس گاؤں پر سایہ کرنے لگے۔ یاد رکھنا، اگر پردے کا اہتمام نہیں ہوگا تو نہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو، نہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو۔ اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، چاہے جتنی مرضی آپ کے پاس پیسہ آ جائے، جتنا بڑا آپ کا مکان ہو جائے، آپ شاندار مکان میں رہنے لگے یا آپ جھونپڑے میں رہنے لگے، اگر پردے کا اہتمام نہیں ہوگا، اگر آپ اللہ کے اس حکم کا اگر آپ پاس نہیں کرو گی، اور اگر آپ پردے کو پسے پشت ڈال دو گی کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، میری دینی ماؤں بہنوں یاد رکھنا، دنیا بھی برباد ہوگی، یہاں بے چینی ملے گی، یہاں ذلتی ملے گی، ساس بہو سے پریشان، بہو ساس سے پریشان، ماں بیٹی سے پریشان، بیٹی ماں سے پریشان، نڑند بھابھی سے پریشان، بھابھی نڑند سے پریشان، سب کی زندگی پریشانی والی، گھروں میں بے برکتی، گھروں میں عاملوں کے چکر، اثرات، پریشانیاں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا دین سمجھ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ بڑا اچھا موقع ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، خوش رہنے کا موقع ہے۔ اللہ کو راضی کرو، خوش رہو گے۔ ارے بچہ اگر اپنی اماں کو ناراض کر دے، آپ مجھے بتاؤ کیا اس بچے کو گھر میں اچھا لگے گا جس بچے سے اس کی ماں ہی ناراض ہو؟ تو جس بندی سے اللہ ناراض ہو، کیا اسے اللہ کی زمین پہ اچھا لگے گا؟ میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو دنیا میں بھی سکون میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ کے گھر سے اثرات ختم ہو جائیں، آپ کے شوہر آپ کے ہو جائیں، آپ کے بچے آپ کے ہو جائیں، آپ کے گھر میں اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر اپنے گھر کی مستورات کو، کبھی بھی وہ نوسپیس اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کیا ٹرین، کیا بس، کیا کار، کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ انہیں کہا جائے یہاں تو کوئی نہیں ہے، نوسپیس اتار لو، وہ کہتی ہے نا نا نا، کوئی نامحرم آ جائے گا، میرا دل گوارا نہیں کرتا،
میں اپنے اللہ کو ناراض کروں؟ مجھے کیسے اچھا لگے گا اللہ کو ناراض کر کے؟ اللہ کی زمین پہ مجھے کیسے مزہ آئے گی؟ او میری دینی ماؤں بہنوں، پھر کیا ہوگا؟ پریشانی گھیر لے گی، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ پریشان ہو جاؤ گے، آپ کا شوہر بھی آپ کا نہیں ہوگا، آپ کے بچے بھی آپ کے نافرمان ہوتے چلے جائیں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا میں رہنے کا مزہ نہیں آئے گا، زندگی سے موت بہتر لگنے لگے گی۔ اب تو لوگ گھبرا کر کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور اللہ والے یوں کہتے ہیں اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ مر کر اور پھنس گئے، اللہ اور ناراض ہو گئے، پھر کیا ہو جائے گا؟ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ باتیں میں آپ سے کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کل کو اٹھ کے مجھے دعائیں دو گی۔ آپ اللہ کی مانو، آپ کے گھر والے آپ کی مانیں گے، آپ اللہ کی سنو، آپ کے گھر والے آپ کی سنیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت کون سی؟ فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی مرد کو دیکھے، جو نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، اور زندگی ایسی گزارے کہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھ بھی نہ سکے۔ یہ عورت سب سے بہتر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، عجیب و غریب پردے کا اہتمام، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، نبی کے گھر کی عورتیں ہیں، نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کی وہاں کی عورتیں پردہ کر رہی ہے، تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو بدرجہ اولیٰ پردہ کرنا چاہیے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام کرو، اس بات کی نیت کرو۔ ہم نے اس گاؤں میں دیکھا کہ یہاں پردے کا ماحول بڑا کم ہے، اس لیے میں جانتا ہوں، میرا اندازہ ہے، میرا گمان ہے، اس گاؤں میں پریشانی بھی بہت ہوگی، اس گاؤں میں تکلیفیں بھی بہت ہوگی، اس گاؤں میں اثرات بھی بہت ہوں گے۔ اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشانی ہو جاتا ہے۔ کیا بہتر ہو یہ جو ہماری پیاری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے، قربانی دے کر آئی ہوئی ہے، آپ آئے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو لائے ہیں، اللہ اپنے فضل سے لائے، اللہ اپنے کرم سے لائے، اور یہ باتیں اللہ کہلوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہاں کی جو دینی مائیں بہنیں وہ سب پردہ کر لیں، مجھے راضی کر لیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، نکاح کے وقت ایک جملہ کہا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں اور میں نکاح کرنے چاہتی ہوں فلاں سے، ماشاءاللہ آپ پوری اپنے شوہر کی ہو گئی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تو آپ تو بڑی وفا نبھانا جانتی ہو نا، تو کلمہ پڑھا ہے، آپ کلمہ پڑھ کے ایک اللہ کی بھی ہو جائیے، اللہ سے بھی وفا نبھا لیجئے، پھر دیکھیں اللہ کی زمین پر کیسا مزہ آتا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کریں، سمجھ آئے نہ آئے، دل مانے نہ مانے، نفس کہے نہ کہے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ پردے کا اہتمام کریں گے۔ یہ لوگوں کے خاطر، سہیلیوں کے خاطر، یہ چند ٹکوں کی عورتوں کے خاطر جو خود پریشان ہیں، ان عورتوں کے خاطر ہم پردہ نہ کریں؟ ارے میں آپ کو کیا بتاؤں، جب کسی مستورات کا انتقال ہوتا ہے نا، تو اس کی قبر کے اوپر اس کو دفن کرتے وقت پردہ کیا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے اس کے محرم رشتہ دار صرف اس کے قریب آئیں تاکہ اس مستورات کے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ کیوں؟ عورت ہے، قیمتی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کا حکم پورا کرو گی نا، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، آپ سے پیار کریں گے، آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ کو اللہ کی زمین پہ مزہ آئے گا۔ ورنہ آپ پریشان رہو گی، بے چین رہو گی، سسکتی رہو گی، 2 کام بنانے جاؤ گی 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جاؤ گی 8 کام بگڑ جائیں گے، بچے نافرمان، زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آئے گی، زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم پردے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھیں گے۔ دیکھو نماز اول وقت پڑھو۔ بہت سی عورتیں نماز لیٹ پڑھتی ہے، ٹال ٹال کر کے پڑھتی ہے، وقت ضائع کر کے پڑھتی ہے۔ بھئی ظہر کا وقت مثال کے طور پہ 1 بجے شروع ہو جاتا ہے، 3:30 بجے کیوں پڑھے ظہر؟ مولانا صاحب ہو ہی جاتی ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا بھی جائز ہے، کوئی پیتا ہے کیا؟ آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا بھی جائز ہے، کوئی کھاتا ہے کیا؟ کھانا دسترخوان پر 1 بجے نکال دو اور بڑا ٹھنڈا ہو جائے 3:30 بجے کھا لو، اچھا لگے گا کیا کھانا؟
کھانا اول وقت چاہیے، چائے ہلکی گرم گرم چاہیے، آئس کریم پگھلی ہوئی نہ ہو، ایک دم ٹھنڈی سی چاہیے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کو نماز اول وقت چاہیے، کوالٹی والی چاہیے۔ نماز کی برکت سے یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز پڑھو اللہ کے دھیان کے ساتھ، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، پوری نماز پڑھو۔ بہت سی مستورات کہتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ارے میری دینی ماؤں بہنوں، سکون سے نماز پڑھا کرو۔ لمبا رکوع، لمبا سجدہ، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی۔ نمازوں کا اہتمام، سکون والی نماز، نماز سکون والی پڑھو گے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ وضو اچھا کرو، مسواک کا اہتمام کرو، کم پانی استعمال کرو۔ اپنے آپ سے کہو تو کس کے سامنے کھڑی ہے؟ جب مستورات تہجد کی نماز پڑھے گی تو ان کے گھر والے فجر کی نماز پڑھیں گے۔ ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ عورت تو عورت ہے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے، مستورات کے کیا کہنا ہے؟ گھر میں چائے پتی ختم ہو آ جاتی ہے، شکر ختم ہو آ جاتی ہے، ٹماٹر ختم ہو جائے آ جاتے ہیں، پیاز ختم ہو جائے آ جاتا ہے، تیل ختم ہو جائے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مستورات کو صلاحیت دی ہے، یا خود منگوا لیتی ہے، یا خود جا کر لے آتی ہے، یا اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ چائے پتی ختم ہو گئی، 2 دن تک آئی نہیں، اس گھر میں چائے بنی نہیں، باہر سے چائے لانی پڑی۔ کیوں؟ مستورات بڑی چوکنا ہے، سمجھدار ہے، سمجھتی ہے کہ چائے وقت پر دینی چاہیے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، جب وقت پر گھر میں ہر چیز آ جاتی ہے تو مجھے بتاؤ، کیا آپ اگر اس بات کو تھان لیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کا دین آ جائے تو کیا اللہ کا دین نہیں آئے گا؟ ضرور آ جائے گا، آپ کے گھر میں بہار آ جائے گی۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، اول وقت نماز پڑھیں، کوالٹی والی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، 2-3 منٹ ضرور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں۔ آپ بھیک مانگے بغیر نہ جائیں، اللہ سے بھیک مانگ کر کے جائیں، معافی مانگ کر کے جائیں۔ مصلی پر سے مصلی بچھا رکھیں، گھر میں کوئی ایک جگہ مصلی کی بنا لے، چاہے چھوٹی سی جگہ ہو، اس پر تسبیح رکھی رہیں۔ گھر میں صوفے کی جگہ ہوتی ہے، پلنگ کی جگہ ہوتی ہے، ذرا مصلی کی بھی جگہ رکھو نا، کبھی مصلی پر بیٹھنے کو بھی جی چاہے۔ آج تو بہت سی مستورات مصلی پر ایسے آتی ہے جیسے مصلی اس کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو، فوراً مصلی پر سے ہٹ جاتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہے، آپ یہ دیکھ لو مصلی پر آپ کا وقت کتنا گزرتا ہے۔ جتنا وقت آپ کا مصلی پر گزرتا ہے، اتنا ہی آپ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ تو ایک بات یہ عرض کرنی تھی، نماز اچھی پڑھیں، کوالٹی والی پڑھیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیں، دعا کر لیں 2-3 منٹ۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی ہے؟ آپ کی ساس کی طرف سے کوئی پریشانی ہے؟ آپ کے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہے؟ اللہ سے کہہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ خیر کا نظام چلا دیں گے۔ کہیں اللہ میرا شوہر گھر آتا ہے، فون لے کر بیٹھا رہتا ہے، مجھے وقت نہیں دیتا، مجھ سے صحیح معنوں میں محبت نہیں کرتا، اس کا دل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دل میں میری محبت ڈال دے، ہم دونوں میاں بیوی میں محبت دے دیں، جیسے حضور علیہ السلام اور اماں عائشہ کے درمیان محبت تھی، ایسی محبت دے دیں۔ آپ اللہ سے مانگ کر دیکھیں نا، بہار آئے گی زندگی میں۔ کیا شادی کے وقت آپ کے ابو نے آپ کو مصلی نہیں دیا تھا؟ وہ اسی لیے تو دیا تھا مصلی کہ میری بیٹی تجھے کوئی پریشانی آئے نا تو تیری ماں کو فون کر کے مت کہنا، ورنہ غیبت ہو جائے گی، اور غیبت کرنے سے تو بھی پریشان ہو جائے گی اور تیری ماں بھی پریشان ہو جائے گی۔ غیبت کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارے امی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تکلیف کو دور کرنا۔ کتنے ہیں جن کی اماں پریشانی میں پوری زندگیاں گزار گئی۔ آپ مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے کہہ دو، کیوں اپنی امی کو بھی تکلیف میں ڈالتی ہو؟ اپنے سسرال کی باتیں کر کے، یہاں کی غیبت کر کے آپ تو کہہ کر بھول جاتی ہو۔ کتنی مائیں جو رات کو بے چین ہو جاتی ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ تھوڑا سا صبر کرنا سیکھو۔ ایک مستورات تھی، اسے کافی تکلیف تھی اس کے شوہر کی طرف سے، 4 بچے تھے، شوہر بڑا ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، ایک دم جلال کے ساتھ گھر میں آتا تھا، تقریباً 18 سال تک اس کو اپنی ماں کے گھر جانے نہیں دیا، اس کے بھائیوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس عورت سے میں نے پوچھا کہ آپ کیسے صبر کر کے رہتی ہو ان کے ساتھ؟ کہنے لگی، مجھے مولانا صاحب
جب میں تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو مجھے خواب میں جنت بتائی جاتی ہے، اور جنت میں ایک موتی کا محل بتایا جاتا ہے، اور مجھے یوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ صبر کرو گی تو یہ موتی کا محل آپ کا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر میں اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ عزت بڑھائے گا آپ کی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے باتیں کرو۔ جو مستورات اگر اللہ سے کچن میں اور چلتے پھرتے باتیں کرنا جان لینا، پھر اس مستورات کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ گھر میں اللہ کا قرآن پڑھو روزانہ پابندی سے۔ کیا عاملوں کے چکر ہے؟ جس گھر میں دیکھو اس گھر میں اثرات، عاملوں کے چکر۔ ارے اللہ کا قرآن کھولو نا، برکتیں آئے گی، رحمتیں آئے گی۔ نمازوں کا اہتمام کرو۔ اگر آپ کو کوئی بڑی تکلیف ہو، آپ 2 رکعت تہجد کی پڑھو رات میں 3:30 بجے، 3:45 بجے، 4 بجے، اور ساری اپنی باتیں اللہ سے شیئر کر دو۔ دیکھو کیسے گھر میں، آپ کے گھر میں کیسے سکون آتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مستورات چاہتی بھی ہے کہ گھر کا ماحول درست ہو جائے، لیکن شوہر کی کمائی حرام کی ہوتی ہے، حلال کی نہیں ہوتی، جوئے کی ہوتی ہے، کرکٹ میں شرط لگانے کی ہوتی ہے، حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، حرام کی کمائی سے جو گوشت بنے گا، یوں فرمایا اس بدن کے گوشت کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ کیا بہتر ہو کہ ہم اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات بجائیں، اپنے بچوں کی بچپن سے ایسی تربیت کریں کبھی وہ حرام کی طرف نہ جائیں۔ آپ کے شوہر جب گھر سے جا رہے ہوں، آپ درخواست کر رہی ہو میرے شوہر آپ حلال روزی کما کر کے لانا۔ اگر آپ کو حلال روزی نہ ملے، آپ فکر نہ کرنا، ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے، ہم فاقہ برداشت کر لیں گے، ہم پارلے جی اور پانی کھا لیں گے، ہم جو ہے بھوکے زندگی گزار لیں گے، لیکن آپ ہمیں جہنم کی آگ ہمارے اندر نہ بھر دینا۔ یہ بچوں کی عمر ہے، آپ ضائع نہ کر دینا، ورنہ یہ بچے بڑے ہو کے نافرمان ہو جائیں گے۔ حرام روزی سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میری دینی ماں بہنوں، جب تک آپ اپنے گھر کا دینی ماحول نہیں بناؤ گی، وہاں تک یہ سارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ کل مسائل حل ہو جائے، اگر آج آپ سے محنت کرو گی، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے آنے والی نسلیں آپ کو دعائیں دے گی۔ جب گھر میں حرام آتا ہے، پھر اس گھر میں جھگڑے آتے ہیں، اس گھر میں لڑائیاں آتی ہیں، اس گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، اس گھر میں حالات آتے ہیں، اس گھر میں عاملوں کے اور ڈاکٹروں کے چکر آتے ہیں، پھر وہ گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حالات میں آ جاتے ہیں، تکلیفوں میں آ جاتے ہیں۔ زندگی ایسی گزارے کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، ایسی زندگی گزارے، کسی کو نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو رات کو اللہ کی عبادت کرتی، دن میں روزہ رکھتی، بہت فرما بردار عورت تھی، بہت اچھی عورت، اللہ کو راضی کرنے والی۔ اللہ کی شان، اس گھر میں بلی آتی تھی اور اس کا دودھ پی جاتی تھی۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ بلی روزانہ آتی، میرا دودھ پی جاتی۔ ایک مرتبہ اس نے بلی کو پکڑ کر کے بند کر دیا۔ وہ بلی بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم عطا کر دی، یعنی اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ کون عورت ہے؟ نیک عورت، نمازی عورت، تہجد پڑھنے والی عورت، رات کو عبادت کرنے والی عورت، اللہ کی فرما بردار عورت، دیکھنے میں اللہ کی ولیہ لگنے والی عورت۔ لیکن اللہ کیسے ناراض ہوتے کسی کو تکلیف پہنچاؤ تو؟ ایک بلی کو تکلیف پہنچائی اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب کوئی انسانوں کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس سے کتنے ناراض ہوں گے۔ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ ایک اچھی عورت بن کے زندگی گزارو،
ساس ہو تو اچھی ساس بنو، بہو ہو تو اچھی بہو بنو، دیرانی ہو تو اچھی دیرانی بنو، جیٹھانی ہو تو اچھی جیٹھانی بنو، ماں ہو تو اچھی ماں بنو، بہن ہو تو اچھی بہن بنو، بیوی ہو تو اچھی بیوی بنو، ایک اچھی عورت بن کے زندگی گزارو۔ ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ عورت ہو تو ایسی ہو، ایسی نیچی نظروں سے چلنے والی ہو، ایسی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والی ہو، ایسی پردے کا اہتمام کرنے والی ہو، ایسی اول وقت نماز پڑھنے والی ہو، ایسی باحیا عورت ہو، اس کے بچے ایسے نیک ہو، اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار ہو، اللہ کو راضی کرنا جانتی ہو، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا جانتی ہو، اپنی آخرت کسی حال میں برباد نہیں کرنا چاہتی ہو۔ ایک ساس تھی، اپنی بہو کو بڑی تکلیف پہنچاتی تھی، بڑی تکلیف پہنچاتی، اس کا انتقال ہوا اور میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا، اس کی ساس کو۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، اس کی ساس کو سیدھا لٹا دیا گیا، ہاتھ اوپر کر دیے گئے اور ہاتھ کی انگلیوں سے اس کا چمڑا اتارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! وہ ساس بڑی تڑپ رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ باہر سے آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جس کا خلاصہ یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی بہوؤں کو تکلیف پہنچائی تھی، آج اللہ کے دربار میں اس کی سزا مل رہی ہے اس کو۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سب دیکھتے ہیں۔ کسی کو تکلیف پہنچا کے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر کی زندگی برحق نہیں ہے؟ کیا جو گیا ہے وہ دوبارہ آیا ہے؟ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نہ دنیا بن رہی ہے، نہ آخرت بن رہی ہے، نہ دنیا کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، نہ گھر کی پریشانیاں دور ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے دین سے دور ہے۔ آج موقع ہے، اللہ سے صلح کر لو، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو، اللہ تعالیٰ سے یاری لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، طے کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، انشاءاللہ اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال دیں گے، انشاءاللہ اپنے شوہر کی خدمت کریں گے۔ آپ کا شوہر جیسا بھی ہو، آخر کار تو آپ کا شوہر ہے نا۔ دنیا میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی مسجد میں ایک شخص مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، 2-3 بہن ہیں، 3 بچیوں کو لے کر آئے چھوٹی چھوٹی۔ مجھے کہا مولانا صاحب یہ میری بیٹی ہے 4 سال کی، کہا ماشاءاللہ 5 سال کی۔ یہ دوسری میری بیٹی ہے 4 سال کی، میں کہا ماشاءاللہ۔ تیسری بیٹی تھی، میں نے کہا یہ ماشاءاللہ جو چھوٹی بچی ہے 3-4 سال کی، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ کہنے لگے آہستہ سے، مولانا صاحب یہ بیچاری یتیم بچی ہے، اس کے ابو کا انتقال ہو چکا۔ کچھ لوگ ایسے بھی زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے مشکل سے اس کی ماں کی عمر 22-23 سال ہوگی۔ جن کے شوہر ہیں وہ شکایتیں کر رہے ہیں، ارے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ نے جوڑے بنائے۔ آپ کا شوہر آپ کو وقت نہیں دیتا نا، ارے آپ اس کو وقت دو، آپ اس کے لیے تیار ہو کر کے رہو، اس کی خدمت کرو، اللہ سے دعا کرو۔ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کا ہو جائے گا۔ آپ یقین مانو، آپ اللہ کی ہو جاؤ، سب آپ کے ہو جائیں گے، اور اگر آپ اللہ کی نہیں ہوگی کوئی آپ کا نہیں ہوگا۔ زندگی بے چینی والی، پریشانی والی۔ میں اپنی جوان بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ نوجوانوں کی باتوں میں نہ آئے۔ یاد رکھنا اللہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھپائیں، پردے کا اہتمام کریں، اپنی نظر کی اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ گناہوں سے بچنے کا وقت ہے۔ یوں فرمایا اپنی نظریں نیچے رکھ کر کے چلو۔ مستورات کو چاہیے گھر کی 4 دیواری میں رہیں، اپنے آپ کو بچائیں گناہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
انہو کان فاحشہ، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے، وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے وقت کو وصول کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ، کھولو دروازہ۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ایک انقلابی ماحول اللہ تعالیٰ برپا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ خیر، آخری گزارش یہ ہے کہ ابھی ہماری جماعت 2-3 دن یہاں پر ہے، تو آپ کے چوموں میں جہاں بھی مستورات کا بیان ہو، آپ وہاں حاضر رہنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد پٹھان مسجد میں بیان ہے، عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ کچھ باتیں ہم ان کو بھی بتائیں گے۔ اور آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے بچوں بچیوں کے بہت اچھے نصیبے فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنائے۔ ہماری دل سے دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ ہم یہاں سے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں ایک دینی ماحول قائم کرنے کی کوشش کرو گی۔ اور آج رات میں جو بیان ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس میں ضرور آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو بھیجیں، کچھ باتیں انشاءاللہ ہم ان سے بھی کریں گے۔ اور ابھی 2-3 دن ہماری جماعت یہاں پر ہے، تو جہاں بھی مستورات کا بیان ہو تو چوموں کی پوری مستورات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، شروع سے آ جائیں، پورا بیان دھیان سے سنیں، اور ہو سکے تو اپنے گھر میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانات سنا کریں۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اور بڑے زبردست حضرت کے بیانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے ان سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد کوئی ایک بہن تشکیل کر لیں، اور ساری بہنیں اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی بہت زیادہ مستورات آئی، دور دراز سے آئی، آپ کو راضی کرنے کے لیے آئی، آپ کی محبت میں آئی، ان کے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ مستورات کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے اور ان کے شوہر میں خوب محبتیں عطا فرما، بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پردے کا اہتمام کرنے کی، اول وقت نماز پڑھنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، نیک بن جانے کی اور آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔